السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری بات سنو، چاہے تم لڑکی ہو چاہے تم لڑکے ہو، پورے غور و فکر سے اور دل سے اور پوری سننا۔ تمہارے دل میں بھی گلے شکوے ہیں نا کہ کوئی نہیں ہے تمہارا؟ کسے بتاؤں اپنے دل کے راز؟ یہ دنیا میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہی ہے؟ یہ لوگ میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ اور میں خود بھی کچھ کر کیوں نہیں پا رہا؟ آخر میں ایسا کیوں؟ جب انسان دنیا کی زندگی کو ہی سب کچھ سمجھ لیتا ہے نا، تو واللہ ہی وہ اس سٹیج پر چلا جاتا ہے کہ دنیا کی زندگی اسے سمجھ نہیں آتی۔ اینی ہاؤ، تو ایک کام کر، آج رات جب سب سو جائے نا، تو چھپکے سے اٹھنا، کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہونی چاہیے، اور سب سے الگ تھلگ ہو کر جا نماز پکڑ، بچھا اور اس پر کھڑا ہو جا، ہاتھ باندھ، آنکھیں بند کر، امیجن کر کہ تیرا رب تیرے سامنے کھڑا ہے، وہ رب جس کا تو بندہ ہے، اور اسے اپنا سب کچھ مان، اور یہ تصور کر کہ آج میں اپنے رب کو اپنی حالت دکھانے آیا ہوں، آج میں اپنے رب سے اس دنیا کی شکایتیں کرنے آیا ہوں، آج میں اپنے رب سے دل کے راز بیان کرنے آیا ہوں۔ 2 رکعت نفل نماز پڑھ، اور نماز پڑھنے کے بعد جھولی پھیلا دے، ہاتھ اٹھا دے، بچھا دے خود کو، اور دل کی گہرائیوں سے پکار اپنے اس رب کو جو تیرے دل کے حال کو جانتا ہے، جو تب بھی تیرے ساتھ تھا جب دنیا تیرے ساتھ نہیں تھی، جو تب بھی تیرے ساتھ تھا جب دنیا تجھے جانتی نہیں تھی، اور جو آج بھی تیرے ساتھ ہے۔ وہ اکیلا کافی ہے تجھے سنبھالنے کے لیے۔ اگر تو گر چکا ہے تو وہی تجھے اٹھا سکتا ہے۔ اس یقین، اس امید، اس تصور کے ساتھ اپنا حال دل اپنے رب کو سنا۔ ایک آنسو کا قطرہ نکل آیا نا، یا تیری آنکھیں صرف نم ہو گئی، یا چلو اگر تمہیں صرف اتنا احساس ہو گیا کہ میں اللہ کے سامنے بیٹھا ہوں، میں اللہ ہی سے بات کر رہا ہوں، یقین کر کے اٹھنا کہ تیرا رب تجھ سے راضی ہے۔ اللہ کے سامنے کھڑے وہی ہوتے ہیں جن کو اللہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اللہ کے بندو، آپ کے مسئلے کس نے حل کرنے ہیں؟ عاملوں نے؟ کالے جادو والوں نے؟ کس نے کرنا؟ اگر وہ کہہ رہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ تمہارے دلوں کا جو سکون ہے وہ میری یاد میں چھپا ہے، تمہارا کمفرٹ زون، تمہاری سیٹسفیکشن مجھ سے جڑی ہے، تو ایسا ہی ہے۔ دنیا میں ایک اچھی زندگی گزارنے کے لیے لازم تم پر یہ ہے کہ تم اپنے رب کے ساتھ جڑے رہو۔ حالات اچھے ہیں، حالات برے ہیں، حالات خوشی کے ہیں، حالات غمی کے ہیں، کوئی لینا دینا نہیں ہے تمہارا اس سے۔ کرنا تم نے وہ ہے جو تمہارے رب نے تمہیں کہا ہے۔ تم اللہ کی چاہت میں ایک سجدہ تو کرو، پھر دیکھو تمہاری زندگی کیسے بدلتی ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ مجھ سے اور تم سے ابھی تک وہ ایک سجدہ نہ ہوا، اللہ کو لے کر وہ تڑپ نہ پیدا کر سکے، وہ یاد نہ پیدا کر سکے، کہ جو تڑپ، جو یاد صحابہ کو سونے نہیں دیتی تھی۔ ہماری چاہتے یہ ہے کہ ہمیں ایک اچھی خوبصورت سی بیوی ملے، اور اس کی گود میں سر رکھا جائے، اور خوب ڈھیروں اس سے پیار کی باتیں کی جائے، جبکہ صحابہ کو بیویوں کی گود میں اللہ کی یاد آتی تھی۔ دنیا کے کاموں سے جب تھک جاتے ہیں تو ہم سب کی سوچیں بیڈ پر چلی جاتی ہے کہ کب گھر جاؤں گا، اپنے نرم ملائم بسترے پر مزے کی نیند سو جاؤں گا، جبکہ صحابہ لیٹے لیٹے اٹھ جاتے تھے۔ کہاں جا رہے ہو؟ کیا کر رہے ہو؟ اللہ کی یاد آئی ہے۔ دل کر رہا ہے اللہ کے سامنے کھڑا ہونے کا، دل کر رہا ہے اللہ کے سامنے جھکنے کا، دل کر رہا ہے اللہ سے مانگنے کا۔ بہت سارے سافٹ ویئرس نے مل کر، بہت سارے لوگوں نے مل کر، بہت ساری خواہشوں میں گھر کر بھول گئے اللہ کو یار۔ اللہ کے بندو، اسلام سے بے وفائی مت کرو۔ بڑے بڑے فرعون چلے گئے ہیں اس دنیا سے، مال کما کر، لوگوں کی عزتیں اتار کر، کچھ ہاتھ نہیں آیا ان کے۔ تو تم بھی اپنی زندگی میں چھوٹا سا فرعون بن کے نہ مرنا، ایک مسلمان بن کے مرنا، اور یہ دولت جو تمہیں بائی چانس مل گئی ہے اللہ کی طرف سے، اس کی حفاظت کرو، اس سے پہلے کہ دشمن تمہارے کلیجوں کے اندر سے، تمہارے سینوں کے اندر سے ایمان کے جذبے کھینچ لے، اور تم انہی کی طرح ہو جاؤ جن کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہوتا، دھن دولت، دنیا، عزت، شہرت میں جی کر جانوروں کی طرح مر جاتے ہیں۔ اسلام پر وہ دور بھی آئے گا کہ جب پوری دنیا میں اسلام نافذ ہوگا۔ یہ جتنے بھی لوگ اسلام کی مخالفت کر رہے ہیں، ان کی نسلیں اسلام قبول کر چکی ہو، اور اس دنیا میں اسلام کے علاوہ اور کوئی مذہب باقی نہیں بچے گا۔ تو تم فرعون بن کر، ابو جہل بن کر اسلام کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ ہاں، جو تمہاری 60-70 سال کی زندگی ہے، اپنی مرضی اور عیاشیوں میں جی کر چلے جاؤ گے زیادہ سے زیادہ، تمہارا اور تمہارے رب کا فیصلہ۔ لیکن سوچ دو، ابھی بھی موقع ہے۔ جو لوگ ننگے جسموں کو دیکھنے کے شوقین بن جاتے ہیں نا، ان کے دلوں میں اللہ کو راضی کرنے کے جذبے باقی نہیں رہتے۔ آپ لوگ مان لیں اس بات کو کہ آپ کے ایمان کو چوری کیا جا رہا ہے، بہت ایک شاطر طریقے کے ساتھ۔ تمہارے دشمن، تمہارے اسلام کے دشمن، تمہارے اللہ کے دشمن، وہ لوگ جو کسی شریعت کے پابند ہی نہیں ہیں،
وہ لوگ جو بے لگام گھوڑوں کی طرح اپنی زندگی گزار رہے ہیں، وہ تمہیں بھی اللہ کی نظروں میں گرانا چاہتے ہیں، اور اس کے لیے وہ محنت کر رہے ہیں۔ کہیں سے بھی کسی راہ چلتی ہوئی لڑکی کو پیسے دے کر اپوائنٹ کرتے ہیں، کیمرے کے سامنے اپنے جسم سے کپڑے اتارنے کے بھی پیسے دیے جاتے ہیں، پھر ان کی جسم کو ایک فیک طریقے کے ساتھ تمہارے سامنے پیش کیا جاتا ہے، بہت سارے فلٹرز لگا کر ان کی بیوٹیز کو نکھارا جاتا ہے، ایپس یوز کر کے ان کی ایکنیز کو دور کیا جاتا ہے، ان کی باڈی شیپس کو چینج کیا جاتا ہے، انہیں اسکرپٹ پکڑائی جاتی ہے کہ آپ لوگوں نے یہ باتیں کرنی ہے، یہ سینز کریٹ کرنے ہیں۔ اس طرح سے تم لوگوں نے مسلمانوں کو بیوقوف بنانا، کیونکہ جب مسلمان تمہارا ننگا جسم دیکھے گا تو یہ اپنا ایمان ہاتھ میں لا کر تمہارے سامنے پیش کر دے گا، پھر یہ بھول جائے گا کہ یہ کسی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی ہے اور اسلام کا ایک فالوور ہے اور اللہ رب العزت کا ماننے والا ہے۔ جسموں کی بھوک اس قدر گھنونی ہوتی ہے، بہت سارے مسلمانوں کو لگ گئی ہے۔ ان عقل کے اندھوں کو اتنا نہیں سمجھ آ رہا کہ دشمن تم پر محنت کر کے تمہارا ایمان تم سے چوری کرنا چاہ رہے ہیں۔ اب وہ ہاتھ ڈال کے تمہارے سینے سے تو ایمان نکال نہیں سکتے، لہٰذا تمہیں بے حیا بنا کر اللہ کی نظروں میں گرائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ دنیا کی کوئی ٹیکنالوجی، کوئی سپر پاور مسلمان کو نہیں گرا سکتی۔ اگر ہم سارے یونائٹ ہو کر بھی مسلمانوں کا مقابلہ کریں نا، تو مسلمانوں کے ایمان کے سامنے ہماری ساری ٹیکنالوجیز، ہماری ساری چیزیں بے بس ہو جائیں گی۔ ہم نہیں ہرا سکتے مسلمانوں کو، کیونکہ ان کے دلوں کے اندر ایمان کے جذبے ہیں۔ ان کے جو بڑے تھے، ان کے جو صحابہ تھے، ان کے جو پیغمبر تھے، وہ بن دیکھے اپنے اللہ کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہو جاتے تھے۔ وہ دولتوں کے لیے نہیں مرتے تھے، وہ کسی گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کے لیے کٹس لگا کر سولی پر نہیں چڑھ جاتے تھے۔ ان کی زندگی کا ایک ہی مقصد ہوتا تھا کہ اللہ کی شریعت پوری دنیا پر نافذ ہو جائے، اسلام پوری دنیا پر پھیل جائے، اور اس محنت میں اگر موت آتی ہے، موت قبول، لیکن تمہارے دل میں اور میرے دل میں اللہ کے لیے لڑنے کے جذبے کہاں باقی رہ گئے؟ ہم لوگوں نے تو اپنی نظروں کو اتنا گندا کر دیا ہے، خواہشات کا اتنا مرید بنا لیا کہ اب نفس اور خواہش ہم پر راج کر رہے ہیں، ہم اس کے غلام ہیں، جو دل کہتا ہے وہی کرتے ہیں۔ اللہ کے بندو، اسلام سے بے وفائی مت کرو۔ بڑے بڑے فرعون چلے گئے ہیں اس دنیا سے، مال کما کر، لوگوں کی عزتیں اتار کر، کچھ ہاتھ نہیں آیا ان کے۔ تو تم بھی اپنی زندگی میں چھوٹا سا فرعون بن کے نہ مرنا، ایک مسلمان بن کے مرنا، اور یہ دولت جو تمہیں بائی چانس مل گئی ہے اللہ کی طرف سے، اس کی حفاظت کرو، اس سے پہلے کہ دشمن تمہارے کلیجوں کے اندر سے، تمہارے سینوں کے اندر سے ایمان کے جذبے کھینچ لے اور تم انہی کی طرح ہو جاؤ جن کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہوتا، دھن دولت، دنیا، عزت، شہرت میں جی کر جانوروں کی طرح مر جاتے ہیں۔ تم اس دنیا میں ایک مقصد کے ساتھ آئے ہو۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، تم کیا گمان کرتے ہو، کیا سمجھتے ہو ایویں پیدا کر دی گئے ہو، میرے پاس لوٹ کر نہیں آؤ گے؟ پوچھوں گا نہیں یہ کیوں کرتے رہے؟ تمہیں پتہ نہیں تھا یہ نہیں کرنا؟ کون سی ہمت تھی تمہارے پاس؟ کون سی ایسی طاقت تھی تمہارے پاس کہ اپنے رب سے لڑنے کے لیے تیار ہو گئے تھے؟ جوانی ہے تم لوگوں کی، ٹائم ہے تم لوگوں کے پاس۔ اپنے اسلام کو اپنے ہاتھوں سے برباد مت کرو پلیز۔ اسلام نے غالب ہو کے رہنا ہے، یاد رکھنا۔ جس طرح قیامت کا آنا حقیقت ہے، مرنا ایک حقیقت ہے، مرنے کے بعد دوبارہ کھڑا ہونا ایک حقیقت ہے، اسی طرح اسلام پر وہ دور بھی آئے گا کہ جب پوری دنیا میں اسلام نافذ ہوگا۔ یہ جتنے بھی لوگ اسلام کی مخالفت کر رہے ہیں، ان کی نسلیں اسلام قبول کر چکی ہوں گی، اور اس دنیا میں اسلام کے علاوہ اور کوئی مذہب باقی نہیں بچے گا۔ ایک ایسا دور آئے گا انشاءاللہ، تو تم فرعون بن کر، ابو جہل بن کر اسلام کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ ہاں، جو تمہاری 60-70 سال کی زندگی ہے وہ اپنی مرضی اور عیاشیوں میں جی کر چلے جاؤ گے زیادہ سے زیادہ، پھر تمہارا اور تمہارے رب کا
شیطان نے اللہ کو کہا تھا کہ میں تیرے بندوں کے سامنے اس دنیا کو اتنا مزین کر دوں گا، اتنا اٹریکٹیو کر دوں گا کہ تیرے لوگ تجھے بھول جائیں گے اور میرے راستوں پر چلنے لگ جائیں گے۔ تو مان لو اس بات کو کہ اب ہماری زندگی کی کٹ پتلی شیطان کے ہاتھوں میں، جس گناہ کی طرف بھی وہ موٹیویٹ کرتا ہے ہم فوراً سے ہو جاتے ہیں۔ لیکن ایک بات خوب سمجھ لیجئے کہ گنہگار بھی مرے گا اور عبادت گزار بھی مرے گا۔ فرق صرف اتنا ہے کہ گنہگار مر کر گنہگاروں میں کھڑا ہوگا، جبکہ عبادت گزار مر کر عبادت گزاروں میں کھڑا ہوگا۔ دنیا میں تو چلو تم اپنے لیے یہ پسند کرتے ہو کہ میں گناہ کروں، میں بے حیائی کروں، لیکن کیا تم یہ بھی پسند کرتے ہو کہ مرنے کے بعد گنہگاروں میں کھڑے رہو، ناکام لوگوں میں کھڑے رہو؟ تو اگر تم مرنے کے بعد بھی اپنے لیے یہ پسند کر رہے ہو نا کہ ہاں اٹس اوکے فائن نو پرابلم، انہی ناچنے گانے والوں کے ساتھ کھڑا ہونا چاہتا ہوں، یہ جو بے حیائیوں کو پروموٹ کر رہے ہیں انہی لوگوں کو میں کھڑا ہونا چاہتا ہوں، تو پھر تو ویل اینڈ گڈ یار، پھر تو یہ زندگی بھی انہی لوگوں میں گزارو۔ کبھی ایک لڑکی کی ویڈیو دیکھو، کبھی دوسری لڑکی کی ویڈیو دیکھو، کبھی ایک لڑکی کو میسج کرو، کبھی دوسری لڑکی کو میسج کرو، کبھی ایک کو ڈیٹ پہ لے کے جاؤ، کبھی دوسری کو ڈیٹ پہ لے کے جاؤ، کبھی برتھ ڈے پارٹیاں ارینج کرو، کرتے رہو۔ لیکن اگر تم اس بات کو پسند نہیں کر رہے نا کہ مرنے کے بعد میں نے بے حیا لوگوں میں کھڑا ہونا ہے، میں نے گنہگاروں میں کھڑا ہونا ہے، تو تمہیں یہ چاہیے کہ زندگی میں بھی ایسے لوگوں سے منہ موڑ لو، اور اگر تم خود ایسے ہو تو تم توبہ کر لو۔ من تشبہ بقوم فہو منہ، جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا قیامت کے دن انہی لوگوں میں وہ کھڑا کیا جائے گا۔ نوجوانوں اور جوانیاں ضائع ہو رہا۔ بہت سارے لوگ یہ گلہ شکوہ کر رہے تھے کہ علی بھائی آپ جب بھی آتے ہیں لائیو تو بہت سارے کمنٹس جو ہیں وہ سکپ کر دیتے ہیں، کسی سے بات وغیرہ بھی نہیں کرتے اور آنسر وغیرہ بھی نہیں کرتے۔ یا یقین کرو میرا دل کرتا ہے میں اپنی سانسیں آپ لوگوں کو دے دوں، لیکن آپ کی جو فکر ہے نا مجھے وہ یہاں پر ہے ٹاپ پہ۔ مطلب بات کرنا اور نہ کرنا وہ ایک الگ میٹر ہے، لیکن جو چیز میں سمجھانا چاہ رہا ہوتا ہوں نا وہ میری دل سے یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ آپ کو سمجھ آ جائے، اور اسی وجہ سے میں آپ لوگوں کا زیادہ وقت نہیں لیتا اور پوائنٹ ٹو پوائنٹ بات کر کے آپ کو سمجھا کے آپ کی کنفیوژنس کو دور کر کے بس چلا جاتا ہوں۔ تو باقی انشاءاللہ کبھی بات بھی کریں گے، گپے بھی لگائیں گے، ساری چیزیں، لیکن فی الحال ہم اتنے گرے ہوئے ہیں کہ بہت مشکل سے اٹھیں گے نا، تو فی الحال ہم نے اٹھنا ہے، اپنے آپ کو چلنے کے قابل بنانا ہے تاکہ ہم اپنی منزل کی طرف قدم بڑھا سکیں۔ آلریڈی ہمارا اس گپوں شپوں میں اور irrelevant چیزوں میں اتنا ٹائم ضائع ہو چکا ہے کہ آپ امیجن کر لیں خود ہی۔ تو میں یہ چاہ رہا ہوں کہ ہم کچھ سیکھ لیں، ہم اچھے فیصلے کر لیں، یاری دوستیاں اور irrelevant چیزوں میں تو آلریڈی ہم انوالو ہیں۔ قرآن ہم سے مس ہو رہا ہے، حدیثیں ہم سے مس ہو رہی ہیں، حکمتیں ہم سے مس ہو رہی ہیں، ہماری زندگی کا جو مین پرپز ہے، اللہ کا تعلق ہے، وہ ہم سے مس ہو رہا ہے۔ تو اس وجہ سے یار اینی ہاؤ میں بھی انشاءاللہ اس کی کوشش کروں گا کہ میں آپ لوگوں سے بات بھی کر سکوں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں آپ سے بات کرنا نہیں چاہتا، دل سے کرنا چاہتا ہوں، سب سے کرنا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے؟ آپ لوگ میرے بھائی ہیں، آپ لوگ میری بہنیں ہیں، میں نے آپ لوگوں کو کبھی بھی اپنے لوگوں سے کم نہیں سمجھا۔ تمہاری قبر بھی تمہارا پرماننٹ ٹھکانہ نہیں ہے، ٹیمپریری ہے، یہاں سے بھی تمہیں اٹھایا جائے گا اور پھر تمہیں لے جایا جائے گا ایک دوسری منزل کی طرف، ایک ایسی جگہ جہاں پر لوگوں کا ہجوم ہوگا، سارے لوگ اللہ کے سامنے صفے باندھ کر کھڑے ہوں گے، سب کو اپنی اپنی پڑی ہوگی، کوئی کسی کا نہیں سوچے گا۔ ہماری سو کولڈ محبتیں، دو چار چاہتیں، دو چار خواہشیں، ایچ اینڈ ایوری تھنگ ہمارے دماغوں کے آخری کونوں سے بھی نکل جائے گی۔ جس آخرت کو آج میں اور آپ اگنور کر رہے ہیں نا، اللہ کی قسم اس آخرت میں جس دن ہم پہلا قدم رکھیں گے نا تو ہماری یہ مری ہوئی عقلیں بھی زندہ ہو جائیں گی، ہمارے یہ مرے ہوئے دل بھی زندہ ہو جائیں گے، اور وہ احساس، وہ جذبات، وہ ریئلائزیشن، وہ فیلنگز جن کا آج ہمیں احساس نہیں ہو رہا، اس وقت یہ ساری چیزیں بھی ٹھکانے آ جائیں گی۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، کہ دنیا کی زندگی دھوکے کے سوا کچھ نہیں ہے، میں نے بنائی ہے، میں زیادہ جانتا ہوں اس دنیا کو، تو یقین کر میری بات پر۔ لیکن انسان نے کہا نہیں یار، اب اس کے چہرے بڑے حسین ہیں، اس کی سو کولڈ شہرت جب ملتی ہے نا بندہ عروج پر چلا جاتا ہے، نہیں یار اب یہاں کی لذتیں بڑی انٹرسٹنگ ہے، پاگل کر دیتی ہیں لوگوں کو، یہاں مزہ آتا ہے لوگوں سے بات کرتے ہوئے، مزہ آتا ہے گناہوں کو کرتے ہوئے، اپنی مرضیوں پر چاہے جب انسان دنیا میں کھو جاتا ہے نا، اپنے نفس کی خواہشات پوری کرنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے اور اللہ کو بھول جاتا ہے اور چیزوں کے حصول میں ایسے گناہ کر جاتا ہے
کہ اس کو علم ہی نہیں ہوتا، پھر اللہ اس کی قیمتی چیز واپس لے کر اسے یاد دلاتا ہے کہ میرے بندے میرا شکر ادا کرنا تھا۔ پھر انسان پریشانی اور بے سکونی کے عالم میں ایسی ایسی نیکیاں کرتا ہے کہ کاش کوئی نیکی رب قبول کر لے اور اللہ اسے معاف کر دے۔ اسی لیے تو اللہ فرماتے ہیں کہ تم میں سے جب کسی کو پریشانی آتی ہے تو تم ہمیں پریشانی کے عالم میں پکارتے ہو، اور جب میں اس کو دور کر دیتا ہوں تو ایسے ہو جاتے ہو جیسے کبھی کسی غم میں مجھے یاد ہی نہ کیا ہو۔ سچ فرمایا، ان الانسان لربہ لکنود، کہ انسان اپنے رب کا بہت ہی ناشکرا ہے۔ یہ بات بھی مجھ سے نہیں کہنے ہو رہی، واللہ مجھے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ سٹرگل نظر آتی ہے کہ وہ کیسے ایک ایک کے پاس گئے اور ان کی منت کی اور ان کو بتانے کی یہ کوشش کی کہ میرے بھائی قولوا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ پڑھ لو، اللہ کو ایک مان لو، ان بتوں کو پوجنا چھوڑ دو، یہ غفلتیں چھوڑ دو، یہ گناہ چھوڑ دو، جس نے تمہیں پیدا کیا اسی کے بندے بن جاؤ، اسی کی عبادت کرو، اسی میں تمہاری دنیا کی بھی کامیابی ہے اور آخرت کی بھی کامیابی ہے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی ہستی کی بات بھی لوگوں نے نہیں مانی۔ آج بھی لوگ تم لوگوں کو سمجھا رہے، علماء، صلحاء، اللہ سے ڈرنے والے، اللہ کی سمجھ رکھنے والے، سب تم لوگوں کو سمجھا رہے کہ سمجھ جاؤ، ان لوگوں کی طرح زندگی مت گزارو جن لوگوں کے دلوں میں اللہ کا خوف نہیں ہوتا، جو اللہ کو ویلیوز نہیں دیتے۔ برباد ہو جاؤ گے، مٹ جاؤ گے، نام و نشان بھی باقی نہیں رہے گا۔ اللہ کی مان لو، واللہ ہی کامیاب ہو جاؤ گے۔ اللہ کو لے کر بالکل سیلفش ہو جائے، اگر اللہ آپ سے راضی ہو گیا تو پھر بھلے اس دنیا میں تمہاری ایک بھی دعا قبول نہ ہو، ایک بھی خواہش پوری نہ ہو، ایک پل بھی تمہیں نہ ملے، ایک دن ایسا نہ ملے تمہیں کہ جس دن تمہیں خوشیاں ملے، راحتیں ملے، سکون ملے، بس اس بات پہ خوش رہو کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہے، اس بات پہ الحمدللہ کہو، اس بات پہ شکر کرو۔ میرا اور تمہارا مقصد ہی یہی ہے، لوگوں کے چہروں سے، لوگوں کی باتوں سے، لوگوں کے عہدوں سے، لوگوں کی شہرتوں سے، سو کولڈ کرائٹیریا سے آپ کو بالکل امپریس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ لوگوں کی بندگیوں سے اپنے آپ کو نکال کر اللہ کی بندگی میں لے آئے اور خود کو کچھ سمجھے۔ جب تک آپ اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھیں گے تب تک کسی بھی ایرے ویرے کو تم اپنے آپ سے اچھا سمجھنے لگ جاؤ گے۔ اللہ فرما رہے قو انفسکم، اپنے آپ کو بچاؤ۔ جب تمہارا اور اللہ کا کنیکشن تھوڑا سا اسٹرانگ ہو جائے، اب ایسا کرو، اپنے گھر والوں کی طرف جاؤ، وہ لوگ جو تمہارے کلوز ہیں، جو تمہاری باتیں مانتے ہیں، ان کو سمجھاؤ، ان کو یہ بتاؤ کہ یار دیکھو میں نے بھی اللہ کی طرف آنے کا فیصلہ کیا اور اس فیصلے نے مجھے لوگوں کی غلامیوں سے آزاد کر دیا، اس فیصلے نے میری زندگی کا رخ بدل دیا، تم ایسا کرو، تم بھی آ جاؤ اللہ کی طرف۔ پھر ان میں سے اگر کوئی بات مانتا ہے مانے، نہیں مانتا نہ مانے۔ یا تم ساری عمر ان لوگوں کے ڈانس دیکھو گے، ان لوگوں کو فالو کرو گے، ان لوگوں کو کمنٹس کرو گے، تمہاری زندگی کا سیریسلی اب تک کوئی مقصد نہیں ہے۔ اپنی بہن جیسی کسی ایک لڑکی کی ویڈیو دیکھو گے، پھر دوسری کی دیکھو گے، پھر تیسری کی دیکھو گے، اور 24 گھنٹے تمہارے گزر جائے گی، بس یہی تمہاری زندگی کا مقصد ہے۔ غیرت ہی نہیں کر رہے ہو یار قسم سے نبی کے نام پر۔ جا کے آئینے میں کھڑے ہو کر ذرا سا اپنی زندگی کے بارے میں سوچے، آپ کو خود سے شرم آئے گی کہ میں یہ کیا کر رہا ہوں، یہ میں کس طرف جا رہا ہوں۔ 2-4 لڑکیاں تم لوگوں کی فرینڈ کیا بن جائے، آسمانوں پہ اڑنے لگ جاتے ہو۔ 1-2 ملین فالوورز کیا بن جائے، اپنے آپ کو فرعون سمجھنے لگ جاتے ہو، اپنی ذمہ داریاں بھول جاتے ہو۔ تمہیں نہیں پتہ کہ قیامت کے دن تمہارے ماتحتوں کا تم سے پوچھا جائے گا، تمہارے بیوی بچوں کا تم سے پوچھا جائے گا، ان لوگوں کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا جو لوگ تمہاری آواز کو سنتے ہیں، جو تمہیں دیکھتے ہیں، جو تمہیں جانتے ہیں۔ تم کیا ایجوکیٹ کر رہے ہو ان کو، کیا بتا رہے ہو ان کو؟ صرف یہ بتا رہے ہو کہ میرے پاس مرسیڈیز ہے، میرا 4 کنال میں گھر ہے، فیس پہ 10 فلٹر لگا کے اپنے آپ کو ہور بری سمجھنے لگ جاتی ہوں، بس یہ ساری چیزیں دکھاؤ گی ساری عمر لوگوں کو، اور آہستہ آہستہ کپڑے شارٹ کر کے بس لوگوں کی جذبات سے کھیلو گے۔ اتنی گھنونی زندگیاں کون گزارتا ہے یار؟ اللہ کی بندو، مسلمان ہو، اپنی مرضی سے تم لوگوں نے کلمہ پڑھا ہوا ہے، تم لوگ ایسی حرکتیں نہیں کر سکتے، کیونکہ تمہاری ایسی حرکتوں سے تم تو ہو ہی بدنام رہے ہو، لیکن ساتھ میں اسلام بھی بدنام ہو رہا ہے۔ اسلام کا لیبل ہٹاؤ، پھر ناچو، اعلان کرو سب کے سامنے کہ آج سے میرا مسلمانوں کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اور کہاں ہیں وہ تمہارے سو کال سیلیبریٹیز جن کے ملین فالوورز ہیں، جو دن رات لوگوں کو اپنا ناچ گانا دکھاتے ہیں؟ اب جا کے ان سے کہو نا کہ قرآن چلا ہے جی، کچھ ہوش کریں، کچھ ہمیں بتائیں، کیا وہ اسلام والے نہیں ہیں؟ کیا وہ مسلمان نہیں ہیں؟ کیا ان کا حق نہیں بنتا کہ وہ اپنے اکاؤنٹس پر جا کے پوسٹ اپلوڈ کرے؟ کیونکہ وہ اس سٹیج پر ہے کہ جہاں پر جانے کے بعد کروڑوں لوگوں تک ان کی ایک بات جاتی ہے۔ لعنت ہو میری ایسے فالوورز پہ
لعنت ہو میری ایسی شہرت پہ، لعنت ہو میری ایسی دولت پر کہ جو میں اللہ سے مانگ مانگ کر کلیم کرتا ہوں، اور جب اللہ اور اس کے رسول اور دین کو میری اسی دولت کی ضرورت پڑتی ہے تو میں بھیگی بھیگیاں بن جاتا ہوں، تو میں اپنے لبوں کو سی لیتا ہوں اور کچھ نہیں بولتا۔ کیا آج ان کا یہ حق نہیں بنتا کہ جن کے 1-2 ملین فالوورز ہے کم سے کم یہ ایک پوسٹ کر دیں تاکہ ان کی پوسٹ ریچ ہو کے جائے ان لوگوں کے کانوں تک، ان لوگوں کی آنکھوں کے سامنے، کہ جو لوگ اس واقعے کے ذمہ دار ہیں، تاکہ ان کو یہ بتا سکیں کہ ہم ابھی زندہ ہیں، ہم مر جائیں گے لیکن قرآن کی بے حرمتی برداشت نہیں کریں گے، یقین کریں ہم اپنی اولادوں کو قربان کر دیں گے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت پر ایک آنچ نہیں آنے دیں گے۔ تمہیں ہماری جانیں چاہیے لے لو، دولتیں چاہیے لے لو، ایٹم بم مارے ہمارے گھروں پر آ کر، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے قرآن اور ہمارے اللہ کو نہ چھیڑنا ہماری نظروں کے سامنے۔ بے غیرتو، کدھر تمہارے سو کالڈ سٹارز، ایکٹرز، ماڈلز جو کہ مسلمز ہیں، جن کو تم ڈیفینڈ کرتے ہو، ان کا یہ حق نہیں بنتا کیا وہ انہی کروڑوں لوگوں تک یہ بات پہنچائے کہ سویڈن میں قرآن کی بے حرمتی ہوئی ہے؟ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ قرآن کی عظمت پر وہ تھوڑی سی بات کریں، ساری عمر وہ اپنے ننگے جسم دکھائیں گے ہمیں، صرف اپنے فالوورز کو ایجوکیٹ نہیں کریں گے، سینز دکھائیں گے ہمیں۔ ایک ڈرامے میں کسی کی بہن بنے گی تو دوسرے ڈرامے میں اسی کی بیوی بنے گی۔ عقل کے اندھو، ایسے لوگوں کو فالو کرتے ہو تم لوگ جو نہ تمہارے اللہ کے نام پہ غیرت کرتے ہیں، نہ تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پہ غیرت کرتے ہیں۔ قرآن جلایا گیا ہے، ان کو احساس تک نہیں ہو رہا، ابھی تک ان کے اکاؤنٹ پر ایک پوسٹ تک نہیں آئی، ایک سٹوری تک نہیں اپڈیٹ ہوئی، ایک کیپشن تک نہیں آیا۔ نفس کے غلاموں کے غلام ہو تم لوگ، اللہ کے نام پہ غیرت کرو۔ یہ سو کالڈ سیلیبریٹیز، ماڈلز، ایکٹرز بے حیائی کر کر کے مر جائیں گے، تم نہ مرنا۔ یہ ٹک ٹاکرز، ان کو ذرا سے جوانی کے پر لگتے تو یہ ہر نئے گانے پہ اپنی ویڈیوز اپلوڈ کرتے ہیں، ان کو کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں ایسے انسان کے فالوورز پر لعنت ہو کہ جو یہ جاننے کے باوجود کہ وہ ایک اللہ والا ہے، اس نے اس دنیا کو اللہ کا پیغام پہنچانا ہے، صرف اپنے لیے فالوورز اکٹھے کرتا ہے۔ لگے رہو، عقیدے لے کر جاؤ گے تم لوگ صرف اللہ کے پاس، ایمان کے جذبے تو ختم ہو گئے۔ سویڈن کے بغیرت نے تو تمہاری آنکھوں کے سامنے قرآن جلایا، تم نے تو چھپ چھپ کر قرآن کو ذلیل کیا ہے۔ قرآن نے کہا تھا زنا نہ کرو، تم نے زنا کیا۔ قرآن نے کہا جھوٹ مت بولو، تم نے جھوٹ بولا۔ قرآن نے کہا ماں باپ کو ذلیل مت کرو، تم نے ذلیل کیا۔ قرآن نے کہا بے حیائی کے قریب بھی مت جاؤ، تم نے وہی بے حیائیاں کی۔ سب سے بڑے مجرم تو تم بھی ہو۔ تمہاری یہ بے غیرتیاں جو تم تنہائی میں کرتے ہو، اس نے تمہارے ایمانی جذبوں کو چوری کر لی ہے، جس کی وجہ سے آج تم آواز نہیں اٹھا پا رہے، جس کی وجہ سے آج تمہارے ہاتھ بظاہر کھلے ہیں لیکن ان ہاتھوں سے تم کچھ نہیں کر پا رہے۔ نہ ہماری حکومتوں کو غیرت آ رہی ہے، نہ ہمارے ان سو کالڈ سیلیبریٹیز کو غیرت آ رہی ہے جن کی آواز کروڑوں لوگوں تک جاتی ہے۔ بس دیکھتے رہیں گے، انتظار کریں گے۔ ریکویسٹ کرتا ہوں تم سے، ریکویسٹ